گھر کی بے سکونی ذمہ دار کون؟ ایک ایسا سوال ہے جو جس سے پوچھو اس کے چہرے پہ سوال بن جاتا ہے خام خواہ. کاکیوں سے پوچھو تو ان کے پاس ایک لمبی لسٹ ہوگی کاکوں کے خلاف شکایات اور یہ وہ. کاکوں سے پوچھو تو کاکیوں کے خلاف ایک لمبی لسٹ ہوگی، اور کہ ہم بس اسی میں زندگی گزار دیتے ہیں، لڑتے 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 بچے بھی ہو جاتے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تمہارے باپ نے تو کبھی بھی میرا خیال نہیں رکھا، وہ بھی کہہ دے گا تمہاری ماں نے ہمیشہ لڑائی کی ہے. مطلب یہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. تو آداب معاشرت اور فرائض مردوں کے، فرائض عورتوں کے، یہ ساری چیزیں، یہ نہیں ہوتا کہ تالی ایک ہاتھ سے بجتی ہے. قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کاکی گھر کو جنت بناتی اور کاکی گھر کو دوزخ بناتی. جو قرآن پاک میں دعا میں جو ہم نے وہ بھیجا تھا آپ سب کو، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو، پھر اگر تمہیں وہ ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے. یعنی جو چیز ہمیں ناپسند ہے اسی کے اندر اللہ بھلائی رکھ دیتا ہے. کیونکہ ہمارا تو یہ خیال ہے نا، جیسے مجھے فون آتے ہیں کہ دیکھیں باہر رہتی ہیں کوئی خاتون، انہیں کہا وہ میرا میاں کہتے تم بہت موٹی ہو، تم تو خوبصورت بھی نہیں ہو، اور یہ وغیرہ وغیرہ اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں. تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے بیٹا پھر تمہارا کیا رائے ہے اس بارے میں؟ انہیں کہا یہ وہ زیادتی کرتا ہے. میں کہا بیٹا بس اب مجھے سمجھ میں آ گئی، کبھی اس طرح نہیں چلے گا یہ کہانی. دیکھیں اگلی جو آیت ہے وہ بھی سن لیں کہ مرد عورتوں کی معاشی اور سکونتی ضروریات کی کفالت، جسے نفقہ کہتے ہیں، نان و نفقہ کے ذمہ دار اور منتظم ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ مرد ان پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں. پس نیک بیویاں اطاعت شعار ہوتی ہیں اور شوہروں کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت کے ساتھ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. اگر آپ یہ کرو گے کہ برابری اور اس کی ایسی کم تیسی اور اس کی جرت کیسی ہوئی، تو یہ بہت ہمارے گھر بھی ٹوٹ رہے ہیں ویلیوز کے فقدان کے سبب. ٹریننگ کوئی نہیں، بتایا کسی نے نہیں. اب کہانی یہیں سے شروع ہو جاتی ہے. مثلاً آج کل ایک عجیب فیشن چل پڑا ہے، شادی کا کھانا ہی ولیمہ ہے. آپ ذرا امیجن کرو، یہ پہلا ادب ہے معاشرت کا، جو میاں بیوی کے جو جس اللہ کے نام پہ، کلمے کے نام پر، دین کے نام پہ جو چیز آپ کے لیے حلال ہوتی ہے، اس کے لیے پہلی چیز جو مستحب ہے، سنت ہے، وہ ولیمہ ہے. اب ہم نے ایک کھانا کر دی. چونکہ ایک کھانا ہم اس لیے بھی کرتے ہیں کہ پہلے تو سارے معاشرے کو، رشتہ داروں کو بتانا ہے کہ ہم کتنی شاندار شادی کر رہے ہیں، اور جو چیز اصل کرنے والی ہے، جس کا حکم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیوں کا، ان کے کپڑوں پہ کوئی زرد رنگ لگا تھا، تو آپ نے کہا، انہوں نے کہا جی میرا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی ہے اور یہ حق مہر ہے. آپ نے فرمایا تم نے ولیمہ نہیں کیا، کم سے کم ایک بکری پکا کے ولیمہ کرو. میں اکثر جگہوں پہ پوچھتا ہوں، ہاں جی نہیں بس آج کل وہ کہتے ہیں کہ ضیاء ہے پیسے کا. جو چیز کرنے کا حکم آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم دے رہی ہیں، وہ پیسے کا ضیاء ہے. ایک ایسی زبردست بات ہے. اور جس میں سادگی کا حکم ہے، اس میں اتنا اسراف ہے کہ جس کا کوئی انتہا کوئی نہیں. یعنی پھر بات اسی نفس پہ آ گئی کہ نفس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آپ کو روکتا ہے. اور کس طرح کی جواز پیدا ہوتے ہیں ہمارے اندر کہ جی بس یہ چونکہ بس وہ ٹائم نہیں ہے، لڑکے نے باہر جانا ہے، لڑکی نے بھی باہر جانا ہے. بس اگر ہم نے کسی چیز کو روندنا ہی ہے
تو دین کے احکامات کو ہی ہم نے روندنے کی عادت ڈال لی ہے، اس لیے کہ جس چیز کی بنیاد، جس کا حکم ہے، اس میں رحمت پوشیدہ ہے، صدقہ ہے۔ جب شادی ہوتی ہے تو لوگوں کو، چاہے آپ 8 لوگوں کو ولیمہ کر کے کھلا دیں، 10 لوگوں کو کھلا دیں، لیکن ولیمہ ضرور کریں، اس کا حکم ہے۔ ہمارے یہاں چونکہ ہم نئے نئے نام رکھ لیے، مجھے تو نام بھی نہیں آتے، کسی ساری چیزیں اکٹھی کر کے ادا کھانا بھی، تو ادا لڑکی کی طرف سے بھی، لڑکے کی طرف سے، اینوئی ولیمہ سمجھو یہ مثلا۔ اب ٹھیک ہے، انسان کے پاس وقت نہیں ہے، لیکن بحیثیت مسلم، لیکن ہمارے جو ماں باپ تھے وہ بہت ایک پرسکون زندگی گزاری انہوں نے، ایک دوسرے سے محبت۔ اب میں اس محبت کو بھی واضح کروں گا، عام طور پہ وہ کاکیاں کہتی ہیں کہ ہمارا میاں بڑا سخت ہے اور ہمیں ہلنے نہیں دیتا، تو یہاں تک بھی کہا گیا کہ ان کاکیوں کو اچھے کپڑے مت لے کے دو ورنہ ان کا باہر جانے کو دل کرے گا۔ تو جس چیز کی اب ہمیں چونکہ علم نہ ہو جب چیزوں کا، تو پھر ہم نے یہی باتیں کرنی ہیں نا۔ سختی سے مراد کیا ہے گھر میں؟ سختی سے مراد یہ ہوتی ہے ایک ڈسپلن۔ کون سا شخص ہے اس روئے زمین پر جس کے اندر سرکشی کا ایلیمنٹ نہیں؟ بچے کو آپ ایک چیز بتائیں، وہ جان کے دور کرے گا، توڑے گا آپ کے ڈسپلن کو۔ کوئی کتنا ہی ڈسپلن کوئی انسٹیٹیوشن ہو، وہ جو بچے ضرور ینگسٹرز ہوتے ہیں، ضرور اس کو وائلیٹ کرتے ہیں، اور کجا کے ایک گھر سے جوان ہو کے ایک دوسرے گھر میں آنے والی بچی، جہاں کوئی انوائرمنٹ کا بھی نہیں پتہ، حالات کا بھی نہیں پتہ، لوگوں کا بھی نہیں پتہ، چہرے پہ پینٹڈ فریم ہے، اندر کیا ہے، وہ بھی تو ایک پینٹڈ فیس لے کے آئی اس گھر میں، وہ کون سا ظاہر باطن ساتھ لے کے آئی؟ ابھی تو اس کا باطن ظاہر ہوگا نا۔ تو ہم جس اس میں رہ رہے ہوتے، اس میں بہت سارے ہمارے ایشوز کھڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں جلدی۔ مجھے کسی نے سوال بھیجا تھا، یہ دیکھیں نا جی، ساس بھی تو ماں ہوتی ہے، سسر بھی تو باپ کی طرح ہوتا ہے، بس وائی ٹو بلیم ادرس؟ جب قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی کہ کاکی گھر کو جنت بناتی ہے، کاکی گھر کو جہنم بناتی، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ کاکی گھر کو جنت بناتی ہے اور کاکا اس میں ہیلپ کرتا ہے، اور کاکی گھر کو جہنم بناتی ہے اور کاکا اس میں ایڈ کرتا ہے، یہ کہا اس طرح۔ اس کا مقصد ہے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو وہ ایک نئے گھر میں آئے گی، اس کی تربیت پوری کی جائے۔ اب ہم جس معاشرے میں جن حالات میں رہتے، پہلے گھر میں ایک کماتا تھا، 10 کھاتے تھے، اب 10 کمائیں تو 10 کا کھانا بڑا مشکل۔ کسی کے فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کسی کے گھر میں بھائی نہیں ہوتا، بچیوں کو روزگار کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے، حالات چینج ہو گئے ہیں، لیکن ان سارے میں اسلام کی ویلیوز تو نہیں چینج ہوں گی نا جی۔